يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي آپ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، مگر جو آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، جو آپ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ ایک ٹائم مسلمانوں پہ ایسا آئے گا، ایک مسلمان کے پاس اگر گھوڑے کے رسی کے برابر بھی مسجد الاقصی کے ارد گرد جگہ ہو تو وہ ساری دنیا سے بہتر ہوگی۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ پبلسائز ہو جائے اور بلڈ شیڈ ہو جائے، صرف وہی ٹارچر نہیں ہوتا ہے انسان کے لیے، انسان کی روح کا ٹارچر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ سولوشن نہیں ہے، اس کا سولوشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا کشمیر ہے، یہاں پہ ایک سٹیریوٹائپ بن گیا ہے کہ جو فزیکل پین ہے وہی صرف پین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ انکار کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ آپ امیجن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پریزنٹ سچویشن کیا ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ جو ملک ہے ڈیفرنٹ ممالک میں ظلم کیا جاتا ہے، تو ہم جو ہے لوکل لیول پہ جو مسلمز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں اپنی طریقے سے ان کی مدد کرے اور اپنی لیول پہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ اور جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے تو اس سے دوسرے مسلمانوں پر امپیکٹ پڑتا ہے۔ ایکچولی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلا جائے تو یہ بہت بڑی آزادی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے سے انسان کی زندگی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس سے انسان ڈومینیٹ بن جاتا ہے۔ اور موسٹ آف دا کیسز جو ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے جو اسلام ہے اپلائی نہیں کرتا اپنی لائف پہ، تو اس پہ جو ڈسبلیورس ہے وہ اس پہ حکم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈومینیٹ رہتے ہیں۔ تو ایکچولی یہ سزا ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ whoever turns away from my remembrance will have very depressed life and he will wake up on the day of judgment blind۔ سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کو مد نظر رکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے بلا دیتا ہے، اور وہ اس انسان کی اگر لائف میں کتنی بھی دولت ہو وہ خوش نہیں رہتا۔ یہ آیت جو ہے یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم پریزنٹ سچویشن جو مسلمانوں کی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ جب مسلمان اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اس پہ جو ڈسبلیورس ہے، کافر ہے، وہ اس پہ حکم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پریزنٹ سچویشن اگر ہم مسلمانوں کی دیکھیں تو یہی حال ہے۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو یہی صورتحال نظر آتی ہے ہم کو۔ تو میرا موضوع جو آج کا ہے وہ اسی کے مطابق ہے، وہ جو موضوع ہے وہ اسی بات کو ڈیفائن کرتا ہے، اور وہ موضوع یوں ہے کہ فلسطین اور پریزنٹ سچویشن آف مسلمز۔ تو جو فلسطین ہے اس کو لے کر، اور فلسطین اور اسرائیل کو لے کر یا جوز کو لے کر دنیا میں ہمیشہ کنفلکٹس رہے ہیں، اور یہ کنفلکٹ دنیا میں سب سے بڑے کنفلکٹس میں ایک مانا جاتا ہے۔ فلسطین میں ہی مسجد الاقصی پریزنٹ ہے، اور جو مسجد الاقصی ہے یہ ہر کسی مسلمان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اس کی امپورٹنس جاننا ہر کسی مسلمان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ اسراء کی آیت ہے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد الاقصی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کی ہے۔ اور اگر بات کی جائے مسجد الاقصی میں اگر نماز پڑھنے کی بات کری جائے تو مسجد الاقصی میں ایک نماز باقی مسجدوں سے بہتر ہے 250 ٹائمز ایکسیپٹ مسجد الحرام اینڈ مسجد النبوی۔ ایک حدیث میں ذکر آیا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ٹائم مسلمانوں پہ ایسا آئے گا، ایک مسلمان کے پاس اگر گھوڑے کے رسی کے برابر بھی مسجد الاقصی کے ارد گرد جگہ ہو تو وہ ساری دنیا سے بہتر ہوگی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد الاقصی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ارد گرد جو ایریا ہے، جیروسلم ہے، فلسطین ہے، وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مسجد الاقصی جس ایریا میں لوکیٹڈ ہے وہاں پہ دجال نہیں آ سکتا، اور دجال مسجد الحرم میں بھی نہیں آ سکتا، تو یہ بہت زیادہ مقدس جگہ ہے۔ اور جو دجال ہے وہ مسجد الاقصی کے ارد گرد ہی مارا جائے گا، اور ان کو مارنے والے عیسیٰ ابن مریم ہوگے۔ جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ علماء جو ہے ان کا ویو یہ ہے کہ مسجد الاقصی یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، تو
اس میں کچھ جوز بولتے ہیں کہ ہمارا ہی حق ہے مسجد الاقصی پہ زیادہ، مگر یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے یہ بنائی تو انہوں نے یہ اس لیے بنائی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی جائے، ایک اللہ تعالیٰ کو. تو دے کریٹڈ اٹ فار مونوتھیزم ناٹ فار پالیتھیزم. تو جو آج کے جوز ہے، جو کرسچنز ہے، وہ پالیتھیسٹک ہے اور وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اور کرسچنز جو ہے وہ جو جیسس کرائسٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو گاڈ مانتے ہیں. تو آج بہت زیادہ ڈسبلیف پھیلا ہوا ہے. تو ہر کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور بلیورز کو ہی دیتا ہے. جو ڈسبلیو کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد الاقصی کا حق جو ہے وہ مسلمانوں پر زیادہ ہے. اور پہلے جو تھے، اگر جوز تھے جو پہلے تھے، کرسچنز تھے، وہ ڈائریکٹ ریولیشن پہ عمل کرتے تھے اس وقت کے پروفٹس کو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو وہی کے طریقے سے اپنی انفارمیشن وہی کے ذریعے سے پہنچاتے تھے. تو وہ اس کو فالو کرتے تھے. تو وہ ٹرو جوز اینڈ کرسچنز تھے. بٹ جو آج کے جوز اور کرسچنز تھے وہ ڈیویٹڈ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد الاقصی جو ہے اس کا حق مسلمانوں پہ زیادہ ہے. تو اس سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جوز ہے دے آر سیزنگ دا لینڈ فورسبلی اینڈ اٹ از ناٹ دا رائٹ آف دیم. اور یہ ہمارا رائٹ ہے ایکچولی، اور یہ رائٹ ہمارے سے چھینا جاتا ہے. ایک مسکنسپشن جو ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسجد الاقصی جو ہے وہ اس کو کنفیوز کرتے ہیں مسجد جو ڈوم آف راک ہے. جو ڈوم آف راک ہے وہ کیسے آپ سگنیفائی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اپر سرفیس جو ہے وہ گولڈن کا بنا ہے، گولڈن پلیٹس لگے ہیں. اور یہ جو ڈوم آف راک ہے یہ سینٹر میں ہے پلیٹو کے، اور اس کے ساؤدرن پارٹ میں مسجد الاقصی ہے. تو یہ ڈفرینس ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اگر کچھ ہو تو وہ مسجد الاقصی کو کنفیوز کریں گے ڈوم آف راک سے، اور ڈوم آف راک کی طرف بھاگیں گے، اور مسجد الاقصی ویسی کی ویسی رہے گی اگر کچھ جنگ وغیرہ ہوا. تو ایکچوئل میں جو لوگ ہیں وہ کیوں کنفیوز کرتے ہیں ڈوم آف راک کو مسجد الاقصی سے، کیونکہ ڈوم آف راک جو ہے وہ ایکچولی پریزنٹ کی جاتی ہے سوشل میڈیا میں، اور اس کی جو امپورٹنس ہے، وہ جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ اس کو ہیریٹیج سائٹ ہے، وہ اٹریکٹیو سائٹ ہے. تو اس لیے وہ زیادہ وائرل ہو گئی ہے. اور کیونکہ وہ بھی جیروسلم میں پائی جاتی ہے، فلسطین میں پائی جاتی ہے، تو اس لیے لوگوں نے ان انٹینشنلی اس کو کنفیوز کرا ہے مسجد الاقصی سے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیوٹیفل ہے اور اس کی مونومنٹل امپورٹنس ہے. اگر ہم پریزنٹ سچویشن کی بات کریں مسلمانوں کی، تو فلسطین میں بہت بری حالت ہے. آج مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں کشمیر کی، اپنے ایریا کی، تو یہاں پہ میں دیکھوں کہ بہت سی مسجدیں ایسی ہے جہاں پہ کئی وقت کی اذان بھی نہیں ہوتی. جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو گئے ہیں، اپنے کاموں میں ملوث ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے. اور مجھے لگتا ہے کہ جس ایریا میں، جس مسجد میں اذان نہ ہو تو اس سے بڑی مشکلات کون ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے ہی انسان آزاد ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ بہت کیپچر کی گئی ہے، وہ کنٹرولڈ ہے، اور وہ پرزن میں ہے. جیسے ہر کوئی انسان فیل کرتا ہے کہ وہ بند ہے، اور سکون ہی نہیں پایا جاتا ہے کشمیر میں. مجھے یہاں کا کھل کے پتہ ہے کہ سب پریشان ہوتے ہیں اندر سے. تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ پبلسائز ہو جائے اور بلڈ شیڈ ہو جائے. صرف وہی ٹارچر نہیں ہوتا ہے انسان کے لیے، انسان کی روح کا ٹارچر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسی برعکس اگر ہم فلسطین کی بات کریں تو وہاں پہ فزیکل ٹارچر بھی ہوتا ہے، مینٹل ٹارچر بھی ہوتا ہے. اور جو فلسطینینز ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، اور چھوٹے بچے جو ہے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. تو بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہے. اس کا بہت بڑا ریزن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے ہم. اور ایک شیخ سے کسی نے کویسچن کیا تھا کہ جو رولرز ہے ہمیں ان سے مدد چاہیے تاکہ ہم فلسطینین جو ہے وہ جنگ کر سکے اور اپنے آپ کو آزاد کر سکے ان ظلموں سے. تو شیخ الالبانی نے اس پہ آنسر کرا کہ اس کا یہ سولوشن نہیں ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرے. جب اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. آپ کو تو جنگ بدر کا پتہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا انسان کا سکون، انسان کی جیت کوئی نہیں چھین سکتا. تو ایکچوئل میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہے تو اگر ہم جنگ کرنے جائے بھی تو کیا فتح ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دور ہو کے جو فتح ہے وہ کچھ فتح نہیں، وہ بہت بڑا لاس ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ بہت بڑا لمبا راستہ لگتا ہے، یہی ایک سولوشن ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے معاشرے میں، اپنے فیملی میں یہ چیزیں لاگو کریں تو بہت زیادہ فرق ہو جائے گی. تو ہمیں ایکچولی اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کرنا ہے، اپنے ایمان کو بلڈ کرنا ہے، جو ہمارے فرائض ہے ان کو پورا کرنا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ جہاد کے لیے کلیم کرتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے جائیں گے، مگر وہ تو ایکچولی وہ جو بیسک رائٹس ہے اسلام کے وہ پورے نہیں کرتے. تو وہ کیا جہاد کریں گے؟
اور باتیں کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. تو جب کوئی عالم بولتا ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرو, اپنے نفس سے جہاد کرو, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایکچولی کاوڑ ہے, مطلب یہ نہیں کرنا چاہتے, ان میں دم نہیں ہے. مگر یہ بات ہے نہیں. ایکچوئل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو سنا ہی ہوگا کہ جب پرانے زمانے میں جنگ ہوتے تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت, یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جنگ سے بھاگ جانا. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے جس کا روح ایکچوئل میں جاگا نہیں ہو, اس کا روح تیار نہ ہو کہ جہاد کرے. تو جو فزیکل جہاد ہے اس کے لیے پہلا سٹیپ ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو. جب آپ اپنا نفس کنٹرول کر سکتے ہو تو جب آپ جہاد میں جاؤ گے, فزیکل مطلب فائٹ میں جاؤ گے, تو وہاں پہ آپ بھاگو گے نہیں, کیونکہ آپ کا ضمیر اجازت نہیں دے گا. ایسے اگر آپ ڈائریکٹلی وداؤٹ پریپریشن آف یور سول, وداؤٹ فلفلنگ دا رائٹس آف اسلام, بیسک رائٹس آف اسلام, تو آپ جاؤ گے تو آپ جنگ سے بھاگ جاؤ گے, آپ نہیں رہ سکتے وہاں پہ. جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ہمارا کشمیر ہے, یہاں پہ ایک اسٹیریوٹائپ بن گیا ہے کہ جو فزیکل پین ہے وہی صرف پین ہے. جیسے ظلم کیا جاتا ہے, قتل و غارت ہو جاتی ہے, تو وہی ظلم ہے. مگر اگر ہم دیکھیں تو جو مسجدیں خالی ہے, نماز نہیں پڑھتے, جو ہمارا یوتھ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, صبح 12 بجے اٹھتا ہے, فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتے. میں نے بہت زیادہ لوگ دیکھے ایسے کہ ان کو امپاسبل لگتا ہے صبح اٹھنا, کیونکہ جو ہمارے نفس ہے, جو ہمارا روح ہے, وہ ایکچوئل میں فلدی ہو گیا ہے. اگر ہم جہاد کی بات کریں تو پہلے اپنے آپ سے جہاد کرو, تاکہ اپنا آپ جب پیور ہو جائے تو آپ کا جہاد جو ہے پھر بن جائے گا اس کا ویلیو. اور جو بہت بڑی دکھ کی بات ہے ہمارے کشمیر میں, وہ یہ ہے کہ ہم نے انہی چیزوں کو نارملائز کیا ہے کہ نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے اپنی لوکیلٹی میں بھی, میری لوکیلٹی کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ نارملائز فیکٹ ہے. جب اذان ہوتی ہے تو کوئی نماز کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا, ان کو نارمل لگتا ہے کہ اذان ہو گئی تو ہو گئی. مگر یہ نارمل تھنگ نہیں ہے ترک کرنا, یہ کفر ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ, میرے سے گفتگو کرو, اللہ تعالیٰ جو کریٹر آف یونیورس ہے وہ آپ کو وہاں سے ہی بتا رہے ہیں کہ میرے سے گفتگو کرو. آپ کیا بولتے ہیں, انٹینشنلی یا انٹینشنلی اور سب کانشیسلی بولتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا. یہ کیسی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے آپ انکار کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گا. آپ امیجن کریں, تو اس سے بڑی بدقسمتی کون ہو سکتی؟ اس سے بڑا ظلم اپنے آپ پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم آپ فلسطین کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, مگر جو آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, جو آپ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں, اس کی بات کوئی نہیں کرتا. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں پہلے, تو پھر ہم بات کریں, ہماری بات کا اثر ہوگا. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي